بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت کا بیان شروع کیا تھا جمعرات کو، اور وہ حدیث لمبی ہے جس کو شروع کیا ہے۔ وہ علامت ہے خروج دجال سے متعلق۔ قیامت کے وقوع سے پہلے ظہور دجال کا واقعہ پیش آئے گا، اور یہ روایت جب ہم نے شروع کی تھی تو وہاں روایت کے شروع میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے اتنے طویل عرصے میں جتنے بھی فتنے دنیا میں برپا ہوں گے، ان میں سے سخت ترین فتنہ دجال کا ہوگا۔ ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے متعلق آگاہ فرمایا، متوجہ فرمایا، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ اور جتنی علامتیں میں نے بیان کی، اتنی تفصیل کسی نبی نے ظاہر نہیں کی، کسی نبی نے بیان نہیں کی اپنی امت کے سامنے۔ جتنی ڈیٹیل میں اور تفصیل میں نے اپنی امت کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اور آخری بات یہ تھی کہ اگر یہ دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کا کام تمام کر دوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو تم ثابت قدم رہنا، تم ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور اس سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ اور بہترین اور محفوظ راستہ وہ ہے سورہ کہف کی جمعے کے روز تلاوت۔ یہ باتیں جمعرات کو میں نے تفصیل سے ذکر کی تھی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد یہاں تو وہ روایت نہیں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس کی کچھ علامتیں ہیں دجال کی، بس جب ان علامتوں کا ظہور ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی ہے دجال کذاب۔ نمبر 1، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا، تو یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا، وہ اپنے آپ کو رب کہے گا کہ میں رب ہوں، اور یہ رب کہنا زبان سے یہ خود اس کے جھوٹا ہونے پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں کوئی آدمی اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ اہل جنت کو ہوگا، جنت میں ہوگا، دنیا میں ممکن نہیں ہے، تو اس کا خود ہی جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ تیسری بات فرمائی کہ وہ کانڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اس کی دونوں پیشانیوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا لفظ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کافر، اور یہ جو لفظ ہے کافر، یہ ہر آدمی پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھ اور جاہل ہو، لیکن یہ لفظ وہ پڑھ لے گا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب وہ روایت ہم نے جو شروع کی تھی اس کا ایک حصہ ذکر کر دیا تھا، اب چونکہ روایت لمبی ہے، مختلف حصوں میں اس کو پورا کرنا ممکن ہوگا، اب ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا جی، حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا دنیا میں قیام کتنا ہوگا، کتنے دن دنیا میں ٹھہرے گا؟
آپ نے فرمایا کہ 40 دن، اور ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سورج جس رفتار سے چل رہا ہے، اپنے محور کی طرف گھوم رہا ہے، کیا اس کے میٹر کو کچھ اینچ پینچ کر دیا جائے گا؟ اس کی رفتار کو سست کر دی جائے گی؟ گاڑی کا میٹر چینج کر دیتے ہیں نا، جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو میٹر ریورس کر دیتے ہیں تاکہ اگلا آدمی کہے کہ اچھا صرف 40,000 چلی ہوئی ہے، حالانکہ وہ 1.5 لاکھ اس کو گھس چکا ہے۔ تو کیا سورج جس رفتار سے چل رہا ہے، اپنے محور کی طرف گھوم رہا ہے، تو کیا اس کی رفتار کو کم کر دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا؟ حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگوں کی نظروں میں ایسا کیا کہتے ہیں اس کو، ایسی شعبدہ بازی دکھائے گا اور ایسا لوگوں کی نظروں کو ہیرا کر دے گا اور ایسا جادو کر دے گا کہ ان کو ایسا لگے گا کہ 1 سال کے برابر اتنا لمبا دن ہے، 1 سال کے برابر ایک دن۔ پھر صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن ہم ایک نماز پڑھیں گے یا کئی نمازیں پڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت کا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنی ہوں گی، وقت کا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ لی، اب فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک کے عام طور پر جتنا وقفہ ہوتا ہے، بس جب اتنا وقفہ گزر جائے گا تو ظہر پڑھ لیں گے، پھر ظہر سے عصر کی نماز کے دوران جتنا وقت ہوتا ہے اس کا حساب کر کر عصر پڑھ لیں گے، پھر عصر سے مغرب تک کا جتنا وقت گزرتا ہے وہ وقت گزر جائے تو مغرب پڑھ لیں گے، اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی وقت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور وقت کا اندازہ لگا کر فجر کو فجر کے وقت میں پڑھا جائے گا، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کی زمین میں تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا؟ کس تیز رفتاری کے ساتھ وہ پوری زمین میں گھومے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسا دے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات سبزہ اگا دے گی۔ ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو تھنوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تھنوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جسم ان کے لاغر تھے، جب چر کر واپس آئیں گے تو ایسے ہٹے کٹے جانور ہوں گے، ایسا لگے گا کہ آپ تازے جانور ہیں، دودھ سے بھرے ہوئے۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مگر وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ وہ اس دن پلٹے گا تو وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس مال بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ خزانوں کو حکم دے گا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اپنے خزانے نکال دیں گی۔ پھر وہ ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا، اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح 2 ٹکڑے کر دے گا۔ یہ کون صاحب ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایتوں میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کوئی عام آدمی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لیکن اس طرح یہ واقعہ ہوگا۔ پھر دجال بھی اسی حالت میں ہوگا کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے، وہ اپنا کرتب دکھا چکا ہوگا، اور اس دوران بہت سارے واقعات ہوں گے، لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا، کوئی ان کی بات مان لے گا تو بس سمجھ لو کہ وہ بظاہر تو ایسا لگے گا کہ وہ آدمی خطرے میں ہے۔ مطلب حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے انگارہ ہوگا اور آگ، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے سفید قسم کی ایک نہر ہوگی، دودھ کی یا شہد کی، تو جو آدمی انکار کر دے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ در حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی، بظاہر آگ نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ آگ نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے گل گلزار اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا اس طرح کے حالات سے سابقہ اس وقت پڑ جائے تو وہ
جس چیز کو ناپسند سمجھتا ہے اس کو قبول کر لے، وہ اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ بھائی ہر چمکدار چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی، ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ جو چیز اچھی لگ رہی ہے سمجھ لو کہ یہ خطرے والی بات ہے، اور جو چیز طبیعت کو ناگوار لگ رہی ہے اسی میں اس کے لیے خیر ہے، اس کی ظاہری صورت کچھ اور ہوگی، باطنی صورت کچھ اور ہوگی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور آپ تشریف لائیں گے، کہاں سے آئیں گے، اس وقت آپ کے آنے کی اور نزول کی کیا کیفیت ہوگی، یہ باتیں پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے، دجال کے زمانے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔